الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین رسول امین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ واہلہ واہل بیتہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برادران اسلام و دختران ملت، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 49واں درس ہے۔ اس درس کے اندر جو پچھلے ہم نے عرض کیا تھا، یہ فقیر صرف اور صرف امت مسلمہ کی وہ رہنمائی کرنا چاہتا ہے روحانی لحاظ سے، جو روحانیت ہم نے چھوڑ کے مادیت پہ خود کو اپنے آپ کو غالب کر لیا۔ چند سیکولر طاقتیں بیٹھ کر، دانشور بیٹھ کر باضابطہ طور پر پروپیگنڈا کر رہے، واویلا کر رہے، ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہوا ہے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ ان نوجوانوں کی رہنمائی کرنا، ان کی روحانیت کی طرف ان کے ذہنوں کو گھمانا، ان کے قلوب کو اللہ اور اس کے رسول کے نور سے منور کرنا، گر سکھاتے ہیں بادشاہی کا۔ فقیر صرف اور صرف ان فرقہ پرستیوں سے نکل کر، ان سیاسی لسانی، ان جو تنظیمی فرقہ پرستیاں ہیں جس معاشرے کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا کر کے رکھے ہوئے، اس سے نکل کر روحانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ہم اس مضمون کی طرف آئیں گے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ ہم اس سیدھے راستے کی طرف امت کو لائیں گے جو اللہ رب العالمین سے ہماری نماز میں مانگتے ہیں۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سیدھا راستہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اپنی تن من دھن کو قربان کر دینا ہی سیدھا راستہ ہے۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ اگر آپ پر حضور کی محبت اور شفقت حاوی نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیے آپ ٹیڑھے بنگے راستوں پر ہیں۔ آپ ٹیڑھے بنگے راستوں پر ہیں۔ اب سیدھے راستے پر آنا ہے۔ اب سیدھے راستے کے لیے سب سے پہلا جملہ کیا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں نماز کے اندر؟ برادران اسلام، قابل غور و سوچ بات ہے، قابل غور و سوچ بات ہے۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں ہم اللہ سے؟ سورہ فاتحہ میں اور نماز میں کھڑے ہو کر جو اللہ رب العالمین کی دربار میں دعا کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں۔ اللہ اکبر، من اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کو آپ نے قرآن سے دیکھنا ہے۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور قرآن سے اگر ہم اپنی زندگی کو ترتیب میں لے آئیں، اپنی زندگی کو ویسا ڈھالنا شروع کر دیں جیسے اکثر میں عرض کرا کرتا ہوں، جس طرح رمضان کے اندر ہم عبادات کو کرتے ہیں تو رمضان کے بعد عید آتی ہے، اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو عبادات میں لا لیں تو موت کے بعد ہم پر عید آئے گی۔ وہ عید ہوگی ہمارے لیے دیدار مصطفیٰ ہوگا، وہ عید کا دن ہوگا، موت نہیں ہوگی، وہ عید ہوگی۔ برادران اسلام، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 49ویں درس پہ آج جو معاشرے میں یہ ٹیڑھے بنگے راستوں پہ چلانے والے یہ جو چند سیاسی لیڈر ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کو ورغلا کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے امت مسلمہ کو بہکا کے رکھا ہوا ہے، جنہوں نے امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ فقیر، یہ آواز ان کا تریاق ہے۔ امت مسلمہ کے اندر بیداری کا ایک جرس ہے۔ امت مسلمہ کو بیداری کرنے کے لیے یہ ایک راستہ ہے کہ آئیے اس ہدایت کی طرف۔ اب ہدایت کیا ہے؟ دیکھیے، دو طاقتیں ہیں، ایک باطل ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، ایک باطل ہے، زَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اب حق اور باطل دو ہیں۔ اب ان دو میں سے اندر آپ نے دیکھ رہے ہدایت والا کون سا ہے؟ ہدایت کا راستہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اب ہدایت کب ہوتی ہے؟ جب تک کہ اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر ہم ٹیڑھے بنگے راستوں میں فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان فرقوں کی امت ہیں؟ کیا محمد کی امت ہے؟ کیا آپ سیاسی پارٹیوں کی امتی ہیں یا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ کیا آپ ان فرقہ پرستیوں کی امتی ہیں؟ حضرت اسلام، قابل غور بات ہے۔ سوچیے اب کس طرف جا رہے ہیں ہم، یہ معاشرے کو کس طرح بگاڑ دیا گیا ہے۔
آج تہذیبوں کے ٹکراؤ کا یہ چکر جو چلا ہوا ہے، آج ممبر محراب کی تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے، آج ہم امتی کس کے ہیں؟ میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں برادران اسلام، دنیا کی جتنی بھی یہ قومیں ہیں، تمام تر قوموں نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں، ان کی پالیسی ان کی مذہبی کتب کے لحاظ سے بنی ہے۔ اسرائیل اکھنڈ بھارت کے لیے خواب اسرائیل جو وسیع تر اسرائیل کی خواب دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اس نے پالیسی بنائی، صرف خواب نہیں دیکھ رہا، وہ آپ دیکھ رہے اپنی پالیسی بھی کس طریقے سے عمل پہ رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے اپنی پالیسی میں کس طریقے سے امت مسلمہ کو، عربوں کو کس طریقے سے قوموں قبائل میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے کس طرح عراق کو، کس طرح لبنان کو، کس طرح لیبیا کو، کس طرح اور تمام تر اسلامی ملکوں کو آپ دیکھ رہے کس طرح کمزور سے کمزور نہیں کیا جا رہا۔ یہ پالیسی ان کی بنی ہوئی، یہ پالیسی کس پر بنی ہوئی ہے؟ یہ پالیسی کوئی اقوام متحدہ کی نہیں ہے جو نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادر اسلام قابل غور سوچ بات، امت مسلمہ کس کی امت ہو آپ؟ امت محمدی، ذرا سوچو اس بات پر۔ وہ اپنی مذہبی پالیسی بنا کر اور اپنی مذہبی پالیسی کو عمل پیرا ہو کر امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان کے ہندو، آر ایس ایس، راشٹریہ سیونگ سنگھ، بجرنگ دل، بی جے پی، یہ اپنی رام راج کی پالیسی بنا کر اپنی مذہبی کتب کے اوپر عمل پیرا ہو کر وہ پوری دنیا کے عقل مندوں کو بیوقوف بنا کر وہ اپنی مذہبی پالیسی پہ عمل پیرا ہے، اور اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ نہیں رہے، صرف اس پر عملی لحاظ سے کام کیا جا رہا ہے، پریکٹیکلی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ آخر کیوں افغانستان کے پختونوں کی طرف جا رہی ہے؟ کیوں ان کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے سوچا برادران اسلام، جب روس افغانستان کے اندر آیا تھا، جب بھی ہندوستان افغانستان میں مداخلت کر رہا تھا، روس نواز تھا، اور جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا، آپ سب نے دیکھا برادران اسلام کتنے اس کے مرکز بنے تھے افغانستان کے اندر، کتنے اس کے راہ کے کیمپ تھے افغانستان کے اندر۔ ہم تو یہاں پر خود کو امریکہ نواز کہتے ہیں، اتحادی فوج ہو کر ہم نے اپنے مسلمانوں کو مروا دیا، 80,000 مسلمانوں کو شہید کرا دیا۔ یہ قبائل پختون جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیا۔ وہ اپنی مذہبی پالیسی پر عمل پہ، کالگنان کے اندر آج بھی ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، 5,000 سال پرانی کتب برادران اسلام، اسلام کی نشات ثانیہ کا مرکز یہ پختون معذرت چاہتا ہوں، یہ پختون، یہ قبائل، ان کے اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف پالیسی عمل پہ رہا ہے۔ برادران اسلام، ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمین پر، اس کائنات کے لیے آخری نبی ہے، اس کائنات کے آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر ہم حضور کی بنائی ہوئی پالیسی پر عمل پیرا کیوں نہیں ہو رہے؟ جبکہ ان کی شریعت مکمل نہیں، ان کی نبوت مکمل نہیں، ان کی کتاب مکمل نہیں، وہ اکھنڈ بھارت بنا رہے ہیں، وہ وسیع تر اسرائیل بنا رہے ہیں، تو پھر آپ امت مسلمہ کس خواب خرگوش میں سو رہے ہیں؟ آپ کس خواب خرگوش میں سو رہے ہیں؟ خدا را جاگیے، خدا را قرآن کی طرف آئیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزو الہند کی طرف آئیے۔ پاکستان کی فوج، یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ان طاقتوں کو، یہ فرعونی طاقتیں جو ہیں، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے تیار بن رہی ہیں۔ ان سازشوں کو ناکام کرنا اہل علم، اہل قلم کی ذمہ داری ہے۔ نکلے ان فرقوں سے، کہتے ہیں نا کہ روایت ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوگا وہ آخرت میں اس کے ساتھ اٹھے گا، تو کیا آپ فرقوں کے ساتھ اٹھیں گے؟ شفاعت تو نبی کی چاہتے ہیں، کیا آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اٹھیں گے؟ کیا آپ ان نام نہاد لیڈروں کے ساتھ اٹھیں گے؟ شفاعت میری نبی کی چاہتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی شفیع مذنبین نہیں، نبی کے علاوہ کوئی جو ہے نا حوض کوثر پہ آپ کو پانی، آب کوثر نہیں عطا کرے گا، تو پھر کیوں نہیں اس نبی کی طریقے کی طرف آتے؟ آئیے، آپ کو دعوت ہے، آئیے، آپ کو دعوت ہے برادران اسلام،
عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 49واں درس ہے. اس درس کے اندر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، پھر آپ کے بعد پھر تو کوئی امت نہیں، تو پھر امت محمدی، امت مسلمہ جس نے سلامتی قائم کرنی ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلیں گے تو اس کے بعد انعمت علیہم، جب آپ ٹیڑھے بینگے راستوں پہ چل رہے ہیں برادران اسلام، ارے جب آپ کو منزل نہیں معلوم. ایک بڑا واقعہ مشہور ہے چین کے اندر، ایک بڑی کہاوت مشہور ہے. چین میں ایک تاجر کو ایک پرندہ بہت پسند آ گیا، انتہائی اس پر وہ فدا ہو گیا. اس نے اس پرندے کی جگہ کی معلومات کرنا چاہی. جو پرندے بیچنے والا تھا اس کے پاس گیا، اس کو پرندہ بتایا کہ وہ یہ پرندہ کہاں پر ملتا ہے. اس نے بتایا کہ فلانے پہاڑوں پر اس کا مسکن ہے. اس نے وہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا، جنگل کی طرف چل پڑا، اس راستے کی طرف چل پڑا. راستے میں جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے وہ پہاڑوں کو کاٹ کر جو ہے نا وہ سیڑھی بنا رہا ہوتا ہے. دریا آتی ہے تو اس پر لکڑی کا پل بنا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اس مسکن کو پہنچ جاتا ہے. جو مسکن اس کے منزل ہوتی ہے اس مسکن پر پہنچ جاتا ہے. ضعیف العمر آ جاتی ہے تو جب اس کے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو اتنے، آپ کے پاس پیسے تھے، آپ تو اس طرح کے جو ہے نا کئی پرندے لا کے گھر میں رکھ سکتے تھے. اس نے کیا کہا؟ ارے میں نے تو ان لوگوں کے واسطے راستہ بنایا، اگر جس کو کوئی پرندہ پسند آئے تاکہ اس راستے پہ چل کے جو ہے نا آسانی پہنچ جائے. تو آپ کو قرآن نے تو میرے بھائیوں ایک راستہ بتایا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتایا ہے. ان ٹیڑھے بینگے راستوں سے آپ کو نکالنے کے اللہ نے دریاؤں پر پل باندھے ہیں نا، ان پہاڑوں پہ اللہ نے آپ کے لیے پتکنڈے بنائی ہے نا. تو پھر آپ اس راستے پہ کیوں نہیں چل رہے؟ آئیے اس راستے کی طرف. چھوڑیے اس فرقہ پرستی کو، چھوڑیے اس تعصب کو، تکفیر کو چھوڑیے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آئیے. اب سیدھے راستے کی طرف آپ آ جائیں گے تو وہ راستہ آپ کو کہاں پر لے کے جائے گا؟ اس سے پہلے جو راستے ٹیڑھے بینگوں پہ جو قومیں گئی، جو اپنے نبی کے مخالف جو قومیں گئی، جو اپنے نبی کے جو مقابلے میں جو قومیں آئی، جو اپنے نبی کے احکامات کو نہ مان کے جو قومیں برباد ہوئی، اٹھائیے قرآن کو دیکھیے، جو اپنے نبی کے احکامات کی، ان کی شریعت کے خلاف جو قومیں گئی. آپ نے دیکھا فرعون کو، فرعون کس طرح تباہ ہوا. اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا فرعون تباہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اس دریا سے موسیٰ کو پار کیا، فرعون کو ڈبو دیا. تو برادران اسلام، نبی کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل میں وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. تو پھر ہر نبی کا بتایا ہوا راستہ کے صراط المستقیم ہے. تو پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو خاتم النبیین ہے، اس کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم نہیں؟ تو پھر آپ اس راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے برادران اسلام؟ خدا را آپ سے دعوت ہے، آئیے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تخذری کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے. یہ میں بڑا تو بڑا، میں کافر تو کافر کو چھوڑ کر، دیکھا آپ نے صحابہ کرام کے اندر بلال حبشی غلام تھے، عمر فاروق سردار تھے. واقعات آپ کے سامنے نا برادران اسلام. اسلام تو مساوات دیتا ہے، اسلام تو عدل سکھاتا ہے، اسلام تو رواداری سکھاتا ہے، اسلام تو عدم تشدد کا دین ہے. اسلام تو درندگی کا نہیں ہے. یہ مذہبی درندگی اسلام میں نہیں ہے. یہ مذہبی درندگی تو یہودیوں میں تھی، جو انبیاء کرام کو شہید کیا کرتے تھے. یہ درندگی ان میں تھی. جو مذہبی رہنماؤں کو شہید کیا کرتے تھے، یہ مذہبی درندگی کے جو روایات ہے، یہ روایات اسلام کی نہیں ہے. یہ تہذیبوں کے ٹکراؤ میں ہم کو کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے؟ اس تہذیبوں کے ٹکراؤ سے نکلنے کا حل، آئیے قرآن کی طرف. ہر نماز پڑھنے والے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آئیے، ہدایت لیجیے اللہ سے. وہ ہادی ہے، برحق ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے. جو سر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ اس کو زمین پہ بسنے والے مخلوقات کے سامنے شرمندگی سے بچاتا ہے. آج شرمندگی ہے، آج شرمندگی امت مسلمہ کی. IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں.
پالیسیز ہماری کیا ہے، اس پالیسیز کی طرف آنا ہوگا، قرآن کی پالیسی کی طرف آنا ہوگا. اہل علم اہل قلم آپ نے شعور اجاگر کرنا ہوگا. یہ جو آج معاشرے کے اندر یہ شعور نہیں ہے، یہ جو سیاست جو سیاہ ہے، جو سیاہ کاری چل رہی ہے، جو ریاکاری چل رہی ہے، جو دکھلاوا چل رہا ہے، جو تذلیل چل رہی ہے، جو تضحیک انسانیت چل رہی ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے لیڈروں کو لا کے کھڑا کرے ہوئے، یہ مقابلہ ہے برادران اسلام. لیڈر تو اس کائنات کے محمد مصطفیٰ ہے. ارے آپ نے شفاعت اس سے لے رہی ہے تو پھر آپ چھوڑیے ان سب چیزوں کو، آئیے شفیع المذنبین کی طرف. اے گناہ گار امت، آؤ شفیع المذنبین کی طرف آؤ، حضور نبی کے وسلم دامن رحمت کی طرف آؤ. کئی واقعات، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جنگ کا آپ کو سامنے، جس جنگ کے اندر آپ کا شملہ گر جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ وہ شملے کے لیے دشمنوں کے جو گھوڑوں کے پیروں کے بیچ میں سے جاتے ہیں اس کو لینے کے لیے، صحابی کہتے ہیں تم تو کمانڈر ہو سیف اللہ، کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو، دوسرا جو ہے نا شملہ پہن لو. کہتے ہیں نہیں. جب وہ پہن لیا تو کہتے تم کو پتا ہے اس میں موئے مبارک ہے، مجھے اللہ جو اتنی نصرت دے رہا ہے اس موئے مبارک سے دے رہا ہے. تو جب موئے مبارک کی اتنی نصرت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں حضور کے وعدے تخذ الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جب فرمایا گیا کہ اس کا اجر جو ہے جنگ بدر جنگ احد کے غازیوں کی طرح ہوگا، تو آئیے جنگ بدر جنگ احد کے غازیوں عملی میدان میں آؤ اس پیغام کو امت مسلمہ کے ہر فرد ہر گھر تک پہنچاؤ. ارے چھوڑ دو، کوئی کسی کے کافر کہنے سے کافر نہیں ہوتا، ارے کوئی کسی کے مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا. ساری دنیا اٹھ کے فتویٰ دے دے، سارے مفتی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ آج سورج مشرق سے نہیں، آج سورج جنوب سے نکلے گا. اللہ اپنی فطرت کو نہیں بدلتا کسی کے فتووں سے، تو پھر اللہ کے دین جو کہ فطرت ہے اس سے کسی کا فتویٰ کس طرح کسی کو نکال سکتا ہے؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، آپ کے بعد دعوی نبوت کافر دجال ہے، آپ کے بعد نبوت کوئی نہیں ہے، تو پھر کسی پر کسی کا فتویٰ کہتا ہے یہاں تک کہ فرمان جو تم کو سلام کر دے اس پر بھی کفر کا فتویٰ مت لگاؤ، جو تمہاری نماز پڑھتا ہو تمہارے ساتھ، جو تمہارے ساتھ ذبیحہ کرتا ہو. ارے دین تو اس قدر وسعت قلبی والا دین ہے جس نے 1,24,000 انبیاء کو لا کے سینے میں بسایا ہے، اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، اپنی ذاتی نمود کے لیے، اپنی ذاتی وقار و عزت کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں. بڑے واقعات ہیں میرے برادر اسلام. بہت دل رنجیدہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر جب میں نے دیکھا ہندوستان کے اندر ایک فرقے کے لوگوں دوسرے فرقے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے افسوس ہو رہا مجھے ان مفتیان پر. کہتے کہ جس نے جنازے میں شرکت کی، جو جنازہ کرا وہ بھی قابوس کا نکاح ٹوٹ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دکھ ہوتا ہے برادران اسلام. اہل کفر کے سامنے اہل اسلام کی کس قدر مذاق بن رہا ہے، کس قدر لوگ ہنس رہے ہیں اسلام کے خلاف. یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ میرے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے اس محبوب کے خلاف ہے جو ہمیں ماں اور باپ سے زیادہ عزیز ہے. ان کے خلاف مذاق بنا رہے ہیں. آج آپ دیکھا بی جے پی نے کس طرح توہین رسالت کی. آج آپ نے دیکھا کس طریقے سے کارٹون بن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. افسوس کی بات ہوتی ہے فلمیں بن رہی ہے اور ہم صرف ایک جلوس نکال لیتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، لکا جانی فدا لکا مالی فدا، جب موقع آیا تو جدا میں جدا. برادران اسلام، اصحابہ کرام کی سنت پہ چلنا ہوگا، ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت 49واں درس ہے. ان سازشوں سے آگاہی کر رہے ہیں ہم. اہدنا الصراط المستقیم کے مقابلے میں عبد الطاغوت یہ طاغوتی راستوں پر امت مسلمہ کو اس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سیکولر طاقتیں، سیکولر جو سکالر جو ہے وہ بہکار ہے امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلا رہے ہیں. یہ دجالی فتنہ ہے. اس دجالی فتنہ سے رحمانی کام لیجئے. میدان عمل میں اہل قلم اہل علم آئیے. ان فرقوں سے امت مسلمہ کو نکالنے کا حل اس قرآن میں موجود ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ نہ تم ہے نہ میں ہوں. اللہ کی رسی کیا ہے؟ نہ تیرا فرقہ نہ میرا فرقہ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ نہ تیری پارٹی نہ میری پارٹی. اللہ کی رسی کیا ہے؟
نہ تیرا لیڈر نہ میرا لیڈر، اللہ کی رسی کیا ہے؟ نہ تیرا پیر نہ میرا پیر، اللہ کی رسی کیا ہے؟ نہ تیرا مفتی نہ میرا مفتی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ برادران اسلام ذرا غور کیجئے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ کون سی رسی ہے اللہ کی؟ تار تو ایک ہوتا ہے، رسی کے دو بل ہوتے ہیں۔ قابل غور بات ہے، روحانی انقلاب کی طرف جانا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ اب اللہ کی رسی اللہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، متحد ہونا ہے، تفرق نہیں ہونا ہے، قلوب شتہ نہیں ہونا ہے، تقسیم نہیں ہونا ہے، تفریق نہیں ہونا ہے، بٹنا نہیں ہے، جڑنا ہے، جوڑ لانا ہے، امت کو متحد کرنا ہے، امت کو تقسیم نہیں کرنا، پارٹیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں، لسانیت میں تقسیم نہیں کرنا، امت کو متحد کرنا ہے۔ تو اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے تو اللہ کی رسی کو آپ نے دیکھنا کس طرح صحابہ کرام نے پکڑا تھا۔ نمونے موجود ہیں آپ کے سامنے، نمونہ موجود ہے اس کائنات میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح عقیدت تھی، کس طرح محبت تھی، حضور کے طریقے کو کس طرح صحابہ کرام نے پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اس کے نبی کہتے ہیں اللہ ہوتی الرسول کو، تو اس کے اندر کہاں سے آ گیا آپ کی پارٹی؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا لیڈر؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا فرقہ؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا پیر؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا ملا؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا پولیٹیکل؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کی تکبر؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا غرور؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کا فرقہ؟ اس میں کہاں سے آ گیا آپ کی قومیت؟ قوم القبائل تعارفو، لتعصب نہیں ہے، لتعصب نہیں برادران اسلام۔ حقیقت کی طرف آنا ہوگا، اس خوف سے نکلنا ہوگا، اس موت کے خوف سے نکلنا ہوگا، اس موت کو شہادت سے بدلنا ہوگا۔ موت تو آنی ہے نا ایک روز، ہم سب نے جانا ہے اس زمین سے، تو کیوں نہ حضور کے وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے کردار کو ادا کر کے، اپنی دام در میں سخن اپنا کردار ادا کر کے غزوہ بدر، غزوہ احد کے شہداء کا وہ مرتبہ حاصل کر لیں۔ دعوت ہے آپ سب کو، آئیے آپ کو دعوت دیتا ہے فقیر، آپ کو مدعو کرتا ہوں اس سلسلے میں، آئیے متحد ہوئیے، نہ میرا فرقہ نہ تیرا فرقہ، نہ تو کافر نہ بے کافر، مسلمان تھا مسلمان ہوں کے اصول پر اکٹھا ہونا ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 49واں درس ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف دعوت ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو انعم اللہ علیہ نبیین والصدیقین والشہداء کی منزلوں پر اللہ تعالیٰ آپ کے مقامات کو بلند کرتا رہے گا، آپ کو اللہ رب العالمین روحانی ارتقاء دیتا رہے گا، اللہ رب العالمین آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتا رہے گا۔ پہلے آپ اپنے لیے راستے کا تعین کر لیں، آپ اس راستے پر آ جائیں جس راستے کا اللہ نے انتخاب کیا ابلیس کے مقابلے میں آدم کو دے کر۔ قابل غور بات ہے برادران اسلام، طاغوت کو چھوڑا اللہ نے، فَإِنِّي عَبُدُونِي، بندگی کرنا ہے تو بندگی فرقوں کی نہیں کرنی، بندگی سیاست کی نہیں کرنی، بندگی تعصب کی نہیں کرنی، بندگی قوم القبائل کی نہیں کرنی، بندگی کرنی ہے تو فَإِنِّي عَبُدُونِي، اس اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ آئیے اس اللہ کی بندگی کی طرف فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے، آئیے اتحاد امت کے لیے خدا را ان فرقوں سے نکلیے، ان تعصب سے نکلیے، ان گروہ بندیوں سے نکلیے، آئیے اسلام کے نشاط ثانیہ میں یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، کالے گنان کے اندر ان کا پورا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے پاکستان کی فوج کو اور پختون کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ ان سازشوں کا چھٹکارا اگر حاصل کرنا ہے تو روحانیت کی طرف آنا ہوگا، پاکستان کی فوج کو بھی اور امت اور تمام پاکستانیوں کے بھی روحانیت کی طرف آنا ہوگا۔ روحانی لحاظ سے ہی ہم ان مادی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے۔ آپ سب کو دعوت ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 49ویں درس کے اندر، وما علینا الا البلاغ المبین۔